میجر جنرل سکندر مرزا کی برطرفی کے بعد میں اپنے دفتر گیا تو ایوان صدارت پہ الو بول رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اکا دکا نوکر چاکر اور گارڈ کے سپاہی سرگوشی میں رات کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ جنرل ایوب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا، لیکن وہ ابھی ایوان صدر منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا، کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ ضرور اپنی پسند کا سیکرٹری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارج رپورٹ تیار کر ہی رہا تھا کہ یکایک یونیفارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میرے کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہوئے۔ وہ اتنے طویل القامت تھے کہ اگر کھڑکی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو چھت کے ساتھ باتیں کرتے نظر آتے۔ انہوں نے جھک کر چوکھٹ سے آگے والی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے باہر آنے کو کہا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ کافی دیر تک چبوترے پر ٹہلتے رہے۔ پہلے انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کا ذکر کیا، پھر پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کی سازشوں اور بے وفائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ مجھے ان کی اس گفتگو پر بڑی حیرت ہوئی۔ جنرل ایوب خان سے میری کوئی قریبی مراسم نہ تھے، دور ہی دور سے رسمی سی ملاقات تھی۔ میرا خیال ہے سکندر مرزا کو برطرف کرنے کا ان کے ذہن پر بوجھ تھا۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی چاند ماری کا تختہ بنا کے سکندر مرزا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ انسان کے دماغ میں ایسی خودکار مشین نصب ہوتی ہے جو اندرونی اضطراب کے وقت اس سے اپنی مرضی کی سکون آور گولیاں بنا بنا کر کھلاتی رہتی ہے۔ اس روز صدر ایوب خان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ کچھ وزیر برآمدے میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر صدر نے مجھے کہا، میں چاہتا ہوں کابینہ کی پہلی میٹنگ میں تم بھی بیٹھو تاکہ تم میرے خیالات سے واقف ہو جاؤ۔ یہ موقع ہاتھ آتے ہی میں نے گزارش کی کہ جناب، دراصل میں اپنی چارج رپورٹ مکمل کر رہا تھا تاکہ آپ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری چن لیں۔ یہ سن کر صدر ایوب چلتے چلتے رک گئے اور بولے، ہم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی ہیں۔ ہم نے انکوائری کر لی ہے، تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو، اس لیے میں نے تم کو اپنا سیکرٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر میرا نفس سب کچھ بھول گیا۔ نفس جتنا فربا ہو، عقل اتنی ہی کمزور پڑ جاتی ہے اور قوت فیصلہ پر خود فریبی کا غبار چھا جاتا ہے۔ میرا بھی حشر ایسا ہی ہوا، دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ نیا صدر جو نظام لانا چاہتا ہے شاید وہی ملک کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھی کہ یہ نظام ریت کا گھروندا ہے جو ایوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دھڑام سے گر جائے گا۔ جمہوریت بڑی ہی غیرت مند اور حاسد دلہن ہے، اس کے اوپر شوقن کا سایہ بھی پڑ جائے تو یہ گھر بار جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔